فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 13۔ کتاب کے صفحہ نمبر 144 پر ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ جناب ہانی کی شہادت۔ لکھا ہے کتاب بہار کے مطابق جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ دیا تھا۔ ادھر ابن زیاد کو معقل میم عین قاف لام معقل کی طرف سے لمحہ بلمحہ تازہ اطلاعات موصول ہو رہی تھیں۔ ابن زیاد نے محمد ابن اشعث الف شین عین سے ابن زیاد نے محمد ابن اشعث، اسما ابن خارجہ اور عمرو ابن حجاج زبیدی سے جناب ہانی کے متعلق پوچھا کہ اس وقت روسائے کوفہ میں سے ہانی مجھے ملنے نہیں آیا، تو عمرو نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ ابن زیاد نے کہا بیمار نہیں ہے، اب تو تندرست ہے اور روزانہ گھر کے دروازے پر بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ بیمار ہے تو میں اس کی عیادت پر بھی چلا جاؤں۔ یہ تینوں افراد ہانی کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ ابن زیاد آپ کو ملنے نہیں گئے، وہ پوچھ رہا تھا تو ہانی نے کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسے بیماری کا بھی علم ہے اور بیماری کے بعد تندرستی کا بھی علم ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ جناب ہانی نے لباس بدلا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہو گئے۔ دارالامارہ کے دروازے پر پہنچ کر ہانی نے حسان ابن خارجہ سے کہا کہ میری چھٹی حس کہتی ہے کہ مجھے اس خبیث سے خطرہ ہے، مجھے نہ لے جاؤ تو بہتر ہے، اگر میں اس کے سامنے پہنچ گیا تو پھر تم بھی بے بس ہو جاؤ گے۔ حسان نے کہا کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جناب ہانی ابن زیاد کے پاس آئے۔ ابن زیاد نے دیکھ کر کہا کہ اکثر اوقات ہر خائن کو اس کی اپنی ٹانگیں ہی کھینچ کر لاتی ہیں۔ پھر ابن زیاد نے قاضی شریح شین رے یہ ہے شریح ابن زیاد نے قاضی شریح جو کہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اس نے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ میں جس شخص کی زندگی کا خواہش مند ہوں وہ میری موت کی تجویزیں کرتا پھرتا ہے۔ ہانی نے کہا اے امیر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن زیاد نے کہا کہ ہانی، تو جو کچھ کرتا پھر رہا ہے کیا میری زندگی کے لیے کر رہا ہے؟ تو نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر بٹھا رکھا ہے، لوگ تیرے گھر آتے جاتے ہیں، جنگ کے منصوبے بنتے ہیں، اسلحہ جمع ہو رہا ہے، حسنین علیہ السلام کو خط لکھ دیا گیا ہے اور حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا گیا ہے اور اب اس کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ بھی معلوم نہ ہوگا؟ تو ہانی نے کہا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تو اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے۔ ہانی نے پھر کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ابن زیاد نے معقل کو بلایا، میم عین قاف لام، اس کو بلایا۔ تو جب جناب ہانی نے معقل کو دیکھا تو وہ سب کچھ سمجھ گئے کہ یہ شخص ابن زیاد کا جاسوس تھا جو ہم میں شامل ہوا ہے اور یہ ہمارے کافی رازوں سے واقف ہے۔ اب چونکہ انکار کی کوئی صورت نہ تھی، اس لیے ہانی نے کہا کہ میں نے نہ تو مسلم ابن عقیل کو دعوت دی ہے اور نہ اسے بلایا ہے۔ مسلم نے مجھ سے پناہ مانگی
اور میں نے عرب کے دستور کے مطابق اسے پناہ دی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی جا کر اسے گھر سے نکال دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ جہاں چاہے چلے جائے، میری پناہ ختم ہو جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تو تو اس وقت جا سکے گا جب مسلم میرے حوالے کر دے گا۔ تو ہانی نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے کہ میں آپ کو اپنا مہمان اپنے ہاتھوں سے لا کر اس لیے دوں کہ آپ اس کو قتل کر دے۔ تو ابن زیاد نے کہا بخدا تجھے لانا ہوگا۔ ہانی نے کہا بخدا میں اسے تیرے حوالے نہ کروں گا۔ جب بات گرم ہو گئی تو مسلم ابن عمرو باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ آپ ذرا مجھے اس سے علیحدگی میں بات کرنے دیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے لے جا اور سمجھا یہ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالے۔ مسلم نے ہانی کو ایک طرف لے جا کر کافی کوشش کی آپ مسلم ابن زیاد کے سپرد کر دیں۔ تو ہانی نے ایک جواب دیا کہ مسلم اگر میرا پاؤں آل محمد میں سے کسی فرد کے اوپر ہوا اور مجھے کہہ دیا جائے کہ پاؤں ہٹا لے تاکہ آل محمد کے فرد کو نکال کر قتل کر دیا جائے تو میں پاؤں کٹوانا تو گوارا کر لوں گا لیکن قدم نہ ہٹاؤں گا۔ جب تک میں زندہ ہوں میں مسلم ابن زیاد کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے یہ بات سن لی۔ اس نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب لاؤ۔ ہانی کو ابن زیاد کے قریب لایا گیا۔ اس ظالم نے جناب ہانی کے چہرے پر چھڑی مارنا شروع کی۔ جناب ہانی کے رخساروں سے گوشت گرنے لگا اور ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ جب تک چھڑی نہ ٹوٹی یہ مارتا رہا تھا۔ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ جناب ہانی کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ مشہور ہو گیا کہ ہانی شہید ہو گئے۔ جب عمرو ابن حجاج کو شہادت ہانی کی اطلاع ملی تو اس نے بنی مزہج کو تیار کیا اور مسلح ہو کر دارالامارہ کا گھیراؤ کر لیا۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا تو اس نے قاضی شریح سے کہا کہ جا ہانی کو دارالامارہ کی چھت پر لے جا اور بنی مزہج کو دکھا دے کہ ہانی زندہ ہے۔ قاضی شریح جناب ہانی کو چھت پر لے گیا اور دارالامارہ کی چھت سے دکھایا۔ بنی مزہج واپس ہو گئے۔ سامعین اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ ہے شہادت جناب مسلم۔ لکھا ہے کہ کتاب اعمال صدوق، لہوف، ارشاد مفید اور منتخب کے مطابق جناب مسلم کو جب ہانی کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ چند افراد نے ساتھ دیا۔ انہیں لے کر آپ نے دارالامارہ پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد نے دارالامارہ کا دروازہ بند کر دیا۔ غروب آفتاب تک گھیراؤ جاری رہا۔ ابن زیاد کے مبلغین دارالامارہ کی چھت سے ان لوگوں سے کہتے رہے کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابن زیاد نے تمہارا وظیفہ دگنا کر دیا ہے۔ بھلا تم مٹھی بھر افراد کیا کر سکو گے؟ کل تک تم علی اور حسن علیہ السلام کے خلاف معاویہ کا ساتھ دیتے رہے ہو۔ دوسری طرف لوگ آنے لگے۔ عورت آ کر بیٹے سے کہتی کہ اتنے سارے لوگ موجود ہیں، اگر تو نہ لڑا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ چل میرے ساتھ۔ بھائی بھائی کو لے گیا، باپ بیٹے کو لے گیا۔ جب شام کا اندھیرا چھا گیا تو جناب مسلم کے ساتھ صرف 10 آدمی رہ گئے تھے۔ آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوئے تو وہ 10 بھی جا چکے تھے۔ آپ تنہا گلیوں میں چلنے لگے۔ ایک مقام پر آپ کو پیاس لگی۔ ایک دروازے پر کھڑے ہو کر پانی مانگا تو توآ نامی عورت، توئے واو عین ہے، توآ نامی عورت نے آ کر پانی دیا۔ آپ پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے کہا بندے خدا، آپ نے پانی پی نہیں لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پی لیا۔ توآ نے کہا کہ جب پانی پی لیا ہے تو گھر کی راہ لیں، میرے دروازے پر نہ بیٹھیں۔ آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا میرا یہاں نہ گھر ہے اور نہ قبیلہ۔ توآ نے کہا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ توآ نے کہا کہ اگر آپ مسلم ہیں تو پھر باہر نہ بیٹھیں، اندر تشریف لے آئیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس نے علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا اور عرض کی کہ اے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان میں کیسے پھنس گئے؟ میں عورت ہوں، میں بہت کچھ سنتی رہی ہوں، یہ لوگ تو آپ کے دشمن ہیں۔ معاویہ نے بھرے کوفے سے چن چن کر شیعان علی کو شہید کرا دیا تھا۔ اکثر لوگ
तो कोफा छोड़कर तर्क वतन कर गए हैं। ये लोग दिलो जान से शियाने मुआविया हैं, सिर्फ मुआविया के गवर्नरों से नाला हैं और यजीद को ये सबक दे रहे हैं कि हम अहले कोफा मुखालिफत भी कर सकते हैं। इन लोगों ने तुम्हारा सहारा लिया है। पूरे कोफे में गिनती के चंद अफराद के सिवा आले मोहम्मद का कोई भी खैर ख्वाह नहीं, और जो आपके शिया हैं वो भी अभी तक छुपे हुए हैं। उन लोगों को इन पर कोई भरोसा नहीं है। मुस्लिम इब्ने औसजा और अबू तमामा सैदावी के सिवा आपके साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। लेकिन ये दो आपकी क्या मदद करेंगे और कहाँ तक मदद करेंगे? इनके कबीले मुआविया के वजीफे ख्वार हैं। जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि तू ठीक कहती है। इसके बाद आप मसरूफ़ इबादत हो गए। तौआ का बेटा तोयवाओ आइन है। तौआ का बेटा मोहम्मद इब्ने अशस के दस्ते में सिपाही था। रात गए घर आया और सो गया। सुबह को उसने माँ को दूसरे कमरे में पानी ले जाते देखा तो उसने पूछा कि वहाँ कौन है। तौआ ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब उसने ज़्यादा इसरार किया तो कसम लेकर उसे बता दिया। वो खबीस चुप करके बाहर आया और मोहम्मद को बता दिया। उधर इब्ने ज़ियाद ने हसीन है स्वाद ये नून हसीन इब्ने नुमैर जो पुलिस इंचार्ज था उसको सख्ती से हुक्म दिया कि कूफे के हर कूचे में पहरा बिठा दे। मुस्लिम अगर कूफे से निकल गया तो तेरी खैर नहीं। तुझे वसी इख्तियारात हैं। जिस घर में तुझे शक हो अहले खाना से इजाज़त लिए बगैर अंदर चला जा। सुबह को तौआ के बेटे ने उस वक्त मोहम्मद के कान में आकर इत्तला दी जब मोहम्मद इब्ने ज़ियाद के पास बैठा था। इब्ने ज़ियाद ने अंदाज़ा लगा लिया कि मुस्लिम ही की इत्तला है। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद से कहा कि अभी जा और मुस्लिम को गिरफ्तार करके ले आ। मोहम्मद 500 का दस्ता लेकर जनाब मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए चला गया। तौआ ने जनाब मुस्लिम से पूछा कि मैं समझती हूँ कि आप सारी रात मसरूफ़ इबादत ही रहे हैं। आपने फरमाया कि थोड़ी देर के लिए सोया था, आँख लग गई थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फरमाया कि मुस्लिम हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आ। मेरा अंदाज़ा है कि बस आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। यही बात फरमा रहे थे कि बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। आप उठे। तौआ ने फरमाया आपके बेटे ने इत्तला दे दी है और अब तौस से फरमाया कि आपके बेटे ने इत्तला दे दी है और अब इब्ने ज़ियाद के सिपाही मुझे गिरफ्तार करने की खातिर आ रहे हैं। आपने ज़रा पहनी, तलवार म्यान से निकाली और गली में आ गए। कई मरतबा आपने उनके हमले को पसपा किया। बकर इब्ने हमरान हे मीम रे अलिफ नून हमरान की एक ज़रब आपके चेहरे पर लगी जिससे आपका एक होंठ और दांत कट गए। दूसरी ज़रब वो लगाना चाहता था कि आपने उसे वासिले जहन्नुम कर दिया। आप एक एक को उठाकर फेंकते थे, मकानों की छतों के ऊपर से होकर दूसरी जानिब जा गिरते थे। जब उन्होंने देखा कि ऐसे काबू में नहीं आ रहा तो उन्होंने छतों पर से आग और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। आपने काफ़ी यजीदियों को वासिले जहन्नुम किया। जब मोहम्मद इब्ने अशस अबू बकर के भांजे ने देखा कि मेरे सिपाही कम हो गए हैं तो उसने इब्ने ज़ियाद को कुमक भेजने का पैगाम दिया। काफ मीम के काफ कुमक भेजने का पैगाम भेजा। इब्ने ज़ियाद ने जवाब में कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही है कि तन्हा एक आदमी है और तेरे साथ 500 थे। तो मोहम्मद ने जवाब दिया कि क्या तुम मुस्लिम को कूफे का सब्जी फरोश समझ रहा है? ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तलवारों में से एक तलवार है। इब्ने ज़ियाद ने और कमक भेजी। इस असना में जनाब मुस्लिम को दम लेने का मौका मिल गया था। अब आपने एक मर्तबा फिर ज़रा दुरुस्त की और तलवार लेकर फिर उन पर हमला किया। जनाब मुस्लिम का जिस्म तीरों से छलनी हो गया था। जब दूसरी कमक भी नाकाम हुई तो मोहम्मद ने तीसरी मर्तबा फिर मदद मांगी। इब्ने ज़ियाद ने तीसरी मर्तबा कुमक भेजने के साथ मोहम्मद के नाम पैगाम भी भेजा। जालिम, ये तू क्या कर रहा है? लड़ने वाले तो वही हैं कि जो मुस्लिम के हाथों मरवा देगा तू। तो हुसैन और अब्बास से कौन लड़ेगा?
مسلم کو فریب دے۔ محمد نے جناب مسلم کو امان کی پیشکش کی، لیکن عبید اللہ ابن عباس سلمی سین لام میم چھوٹی ہے، انہوں نے کہا کہ مسلم امان کی بات انہی سے کرنا میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ تو جناب مسلم نے محمد سے فرمایا کہ تو مجھے دھوکے سے گرفتار کرنا چاہتا ہے، بخدا جب تک میری جان میں جان ہے میں اس وقت تک اپنا ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور اس وقت تمہارے ہاتھ آؤں گا جب کوفے کے ہر محلے میں میرے ہاتھ سے مقتول کی صف ماتم بچھی ہوگی۔ یہ کہہ کر آپ نے پھر حملہ کر دیا۔ آخر محمد نے جب دیکھا کہ جنگ سے قابو میں نہیں آئے گا تو ایک کوچے میں گڑھا کھدوایا اور اوپر سے اسے ڈھانپ دیا، اور جناب مسلم کو دوسری طرف سے گھیر کر اس کوچے میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ جب جناب مسلم اس کوچے میں آئے تو لڑتے لڑتے اچانک گڑھے پر آ گئے اور گڑھے میں گر گئے۔ اب ان لوگوں نے جناب مسلم کو گھیر لیا۔ محمد نے آگے بڑھ کر آپ کے چہرے پر تلوار سے وار کیا اور پھر گرفتار کر لیا، اور ساتھ ہی امان کا وعدہ بھی کیا۔ جب گرفتار کر کے آپ کو دارالعمارہ کے دروازے پر لا کر بٹھایا گیا تو سامنے ایک پانی کا مشکیزہ رکھا تھا۔ آپ نے بیٹھتے ہوئے فرمایا کہ پانی تو پلا دو۔ مسلم ابن عمرو باہلی نے کہا کہ مسلم پانی تو بڑا ٹھنڈا ہے لیکن تجھے نہ ملے گا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ آج تک کسی ماں نے تجھ سے زیادہ سنگ دل بچہ نہ جنا ہوگا، اور محمد نے ابن زیاد سے اجازت مانگی۔ اتنے میں اجازت مل گئی تو جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ آپ خاموش ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ایک غلام نے کہا مسلم امیر کو سلام تو کر لیا ہوتا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اسے امیر بنایا نہیں تو سلام کاہے کو کروں؟ ابن زیاد نے کہا کہ سلام کر یا نہ کر تو قتل سے نہیں بچ سکتا۔ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی اور موت تمہارے بس میں ہوتی تو شاید میں پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ جناب مسلم نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ حسین کے لیے بیعت لیتا پھرتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو جناب مسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب میرے متعلق تو نہیں تھا، لیکن میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے فرزند رسول کو خط لکھے کہ آپ آئیں، ہم اموی مظالم سے تنگ آ چکے ہیں اور شریعت محمدیہ کے مطابق عدل و انصاف کرے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ یہ ہاشمی ہے، ہاتھ کی طرح اس کی زبان بھی تیز ہوتی ہے، اسے ایسی موت دو کہ اسلام میں پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی ہو۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ تو نے سچ کہا ہے، اسلام میں ایجاد بدعت تجھے ہی زیب دیتی ہے، اور کون ہے جو اسلام میں کسی بدعت کو رائج کر سکے؟ محمد نے جنگ کا تمام واقعہ سنایا، یہ بھی بتایا کہ بکر ابن حمران نے پہلا وار کیا تھا اور میں نے بھی مسلم سے امان کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تیرا امان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تجھے مسلم کی گرفتاری کی خاطر بھیجا تھا یا امان دینے کی خاطر؟ جا اپنا کام کر۔ پھر بکر ابن حمران نے کہا کہ چونکہ مسلم پر پہلا کامیاب وار تو نے ہی کیا تھا اس لیے آخری وار بھی تو ہی کر، اسے دارالعمارہ کی چھت پر لے جا اور منڈیر پر کھڑا کر کے پہلے سرزمین پر بھیجنا اور پھر جسم۔ جناب مسلم نے فرمایا، یعنی ہم اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اسے دارالعمارہ کی چھت پر لے جا اور منڈیر پر کھڑا کر کے پہلے سر زمین پر بھیجنا اور پھر جسم۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں وصیت کر لوں۔ ابن زیاد نے کہا وصیت کر لے۔ جناب مسلم نے ابن زیاد کے حاشیہ نشینوں میں دیکھا تو عمر سعد بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر سعد، مجھے وصیت کرنا ہے لیکن علیحدگی میں کروں گا۔ عمر نے کہا مجھے آپ سے کیا تعلق ہے، اور اگر وصیت تجھے کرنا ہی ہے تو یہیں ابن زیاد کے سامنے ہی کر دے۔ ابن زیاد نے کہا عمر جا اور اس کی وصیت سن لے۔ عمر سعد اٹھا، جناب مسلم اسے ایک طرف لے آئے اور فرمایا کہ جب میں کوفے میں آیا ہوں تو 700 درہم کا مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ فروخت کر کے میرا قرض ادا کر دینا۔ میری شہادت کے بعد میرا جسم ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور میں نے فرزند رسول کو
کوفہ آنے کے متعلق لکھا تھا تو میری طرف سے اسے خط لکھ کر بھیج دینا کہ وہ نہ آئیں۔ یہ کہہ کر آپ گریہ کرنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس سلمی نے کہا کہ مسلم آپ جیسے بہادر موت کا سن کر روتے نہیں ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب مسلم نے فرمایا میں اپنی موت پر ذرا بھی نہیں رو رہا، میں تو مکے سے موت کے لیے تیار ہو کر چلا تھا، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں فرزند رسول کو کوفہ آنے کا میں نے لکھ دیا تھا اور ان کے ساتھ بنات رسول بھی ہیں۔ بکر آپ کو دارالامارہ کی چھت پر لے گیا، اس نے تلوار علم کی عین لام میم تلوار علم کی فضا میں لہرائی اور اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ابن زیاد نے دوسرا آدمی بھیجا، وہ مر گیا۔ پھر تیسرا آدمی بھیجا، اس نے آپ کو شہید کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ جب چھت پر لے جا رہے تھے تو کیا کہتا تھا؟ تو قاتل نے بتایا کہ جب میں نے پہلا وار کیا تو مسلم نے کہا الحمدللہ، کتنی باعزت اور قابل فخر موت ہے۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد محمد نے ابن زیاد سے کہا کہ ہانی کو میں لے آیا تھا ورنہ ہانی نہیں آتا تھا، آپ ہانی کو میری خاطر چھوڑ دیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو وہ بات کیوں کرتا ہے کہ جس کا تجھے اختیار نہیں ہوتا؟ تو اپنی نوکری کر اور تنخواہ لے، امان وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑ۔ محمد اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو بازار میں لے جا کر قتل کر دو۔ جناب ہانی کو رسن بستہ بازار لے گئے اور کہا کہ سر آگے کر۔ جناب ہانی نے فرمایا کہ سر کے معاملے میں کبھی سخی نہیں رہا۔ بالآخر ان لوگوں نے جناب ہانی کو شہید کر دیا اور سر ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ ابن زیاد نے جناب مسلم اور جناب ہانی دونوں کے سر یزید کو بھیجے، ساتھ ہی کوفے پر کنٹرول کا لکھا اور مزید ہدایات مانگی۔ یزید نے جب دونوں کے سر دیکھے تو خوش ہو گیا اور جواب میں ابن زیاد کی حوصلہ افزائی کے علاوہ اسے لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین بھی کوفے کی طرف آ رہا ہے اور اس سے باخبر رہ، مجھے مطلع کرتا رہ اور جب بھی موقع ملے اسے قتل کر دے۔ جناب ہانی اور جناب مسلم کے لاشیں پاؤں میں رسی ڈال کر کوفے کی گلی بازاروں میں تشہیر کرائے گئے۔ جب بنی مزہج کو جناب ہانی کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ آئے، دونوں لاشیں لیے اور دفن کر دیا۔ لکھا ہے کہ 8 ذی الحجہ بروز بدھ سن 60 ہجری جناب مسلم اور جناب ہانی دونوں شہید ہو گئے۔ سامعین، اب ہم پہنچ گئے ہیں کتاب کے صفحہ 152 پر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے فرزندان جناب مسلم۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب امالی صدوق بہار اور ارشاد و مفید کے مطابق جناب مسلم کے کوفے میں شہید ہونے والے دونوں بچوں میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مورخین کے بقول دونوں بچے جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے اور بعض کے بقول یوم عاشور جب تاراجی خیام ہوئی اس وقت دونوں بچے خیام سے باہر بھاگے اور راستہ بھٹک گئے، پھر فوج یزید کے ہاتھ آئے۔ ابن زیاد نے دونوں کو قید کر دیا۔ دونوں قسم کی روایات میں واقع شہادت ایک ہی جیسا ہے۔ جو یوم عاشور گرفتاری کہتے ہیں ان کے مطابق جناب مسلم کا اس مشکل سفر میں 2 کم سن بچوں کو ساتھ لانا بھی ناممکن ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ تھے تو ان کا استدلال یہ ہے کہ اولاً تو قافلہ اہل بیت جب کم و بیش بعد از عاشورہ 1 ماہ تک کوفے میں رہا اس وقت ان بچوں کو اس قافلے میں شامل کیوں نہ کیا گیا؟ ثانیاً اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں بچے قافلہ اہل بیت کے شام کی طرف جانے کے بعد ابن زیاد نے قید کیے تھے تو پھر ابن زیاد نے انہیں شام کیوں نہ بھیجا؟ بہر صورت میری تحقیق کے مطابق دونوں روایات میں سے جو روایت بھی پڑھ لی جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے نثار جہادی۔ اگلے پیراگراف میں کہ ابن زیاد نے داروغہ زندان کو ہدایت کی
کہ دونوں بچوں کو نہ ٹھنڈا پانی دینا اور نہ پیٹ بھر کے کھانا دینا، جتنا ہو سکے قید میں سختی کرنا، اور کم و بیش 1 برس اسی حالت میں گزر گیا۔ ایک دن چھوٹے شہزادے نے کہا، بھیا ہمیں 1 برس ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ شاید ہماری ساری زندگی اسی زندان میں گزر جائے گی۔ آج داروغہ کو اپنا تعارف تو کرا دے، ممکن ہے کہ اس کے دل میں رحم آ جائے۔ جب شام کو حسب معمول 1 روٹی جو کی اور 1 جام گرم پانی لایا تو بڑے شہزادے نے کہا کہ اے بندہ خدا، 1 برس ہو گیا ہے، آپ نے ہم پر ہر ممکن سختی کر لی ہے، لیکن تجھے معلوم ہے کہ ہم نے کبھی شکوہ بھی نہیں کیا۔ تو داروغہ نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آخر تم دونوں کم سن ہو، تمہارا کیا قصور ہے کہ ابن زیاد نے تم پر اس قدر سختی کرنے کو کہا ہے؟ شہزادے نے کہا کہ کیا تو محمد ابن عبداللہ کو پہچانتا ہے؟ داروغہ نے کہا، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اسی کا تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو شہزادے نے کہا کہ کیا جعفر ابن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے؟ تو داروغہ نے کہا کہ اسے بھی پہچانتا ہوں، اسے جنت میں بازوؤں کے عوض 2 پر ملے ہوئے ہیں اور اسی لیے اسے طیار بھی کہتے ہیں۔ شہزادے نے کہا کہ کیا علی ابن ابی طالب کو بھی پہچانتا ہے؟ داروغہ نے کہا کہ علی کو پہچانتا ہوں، بالکل، داماد نبی اور برادر رسول تھے۔ تو شہزادے نے کہا کہ شاید تجھے معلوم نہیں کہ ہم ذریت محمد اولاد مسلم اور علی کے نواسے ہیں۔ تو داروغہ یہ سنتے ہی دونوں کے قدموں میں گر گیا، اٹھا اور قید خانے کا دروازہ کھول کر کہنے لگا کہ یہ در زندان کھلا ہے، میں اپنی سزا بھگت لوں گا، لیکن آج کے بعد تمہیں اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ ویسے کوشش کرنا کہ رات کو سفر کرنا اور دن میں چھپ رہنا۔ دونوں شہزادے اللہ کا نام لے کر زندان سے نکلے، لیکن کمسنی اور ناواقفیت کی وجہ سے کوئی راستہ تلاش نہ کر سکے۔ چل چل کر جب تھک گئے تو ایک مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بڑھیا نکلی۔ اس نے پوچھا، کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شہزادوں نے کہا کہ ہم کم سن مسافر ہیں، ہمارا سفر لمبا ہے، صرف آج کی رات گزارنا چاہتے ہیں، اگر مہربانی کر سکیں۔ بڑھیا نے کہا کہ تمہارے جسم سے عجیب قسم کی خوشبو مہک رہی ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، تم پورا تعارف کرواؤ کہ کون ہو۔ تو شہزادوں نے بتایا کہ ہم ذریت رسول سے مسلم ابن عقیل کی اولاد ہیں۔ بڑھیا نے کہا، زمانہ تمہارا دشمن ہے بچوں، میرا داماد خارجی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے ہی گھر میں شہید کر دیے جاؤ۔ میرا گھر میرا نہیں تمہارا ہے، آؤ بسم اللہ۔ دونوں شہزادے اندر داخل ہوئے اور بڑھیا نے کھانا پیش کیا۔ شہزادے کھانا کھا کے اور پانی پی کے سو گئے۔ سوتے وقت بڑے شہزادے نے کہا، بھیا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، آ میرے سینے سے لگ جا، تو مجھے گلے لگا لے، میں تجھے گلے لگا لوں، اور پھر ممکن ہے کہ قیامت کو ملاقات ہو۔ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں بازو حمائل کر کے سو گئے۔ نصف شب کے قریب بڑھیا کا دق الباب ہوا۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا کہ آپ کا داماد ہوں، تھکن سے برا حال ہے، دروازہ جلدی سے کھول۔ بڑھیا نے کہا، یہ کہاں تو رات کو مارا مارا پھر رہا ہے، یہ بھی کوئی وقت ہے آنے کا؟ نہ خود آرام کیا اور نہ دوسروں کو آرام کرنے دیا۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا، یہ اندر داخل ہوا۔ شہزادے اس ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ اس نے چراغ جلانے کا کہا۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ نہ آگ ہے اور نہ تیل ہے۔ بڑھیا نے کھانا دیا، یہ کھا پی کر سو رہا۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ کہاں پھر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ زندان سے ابن زیاد کے 2 قیدی بھاگ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی 1 کو لائے گا تو 1000 درہم، اور اگر 2 کو لائے گا تو 2000 درہم انعام ملے گا۔ بڑھیا نے کہا کہ یہ قیدی کون ہیں؟ اس نے کہا، مسلم کے کم سن بچے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دے گا؟ ان بچوں کو قتل کرا کے تجھے کیا مل جائے گا؟ اس نے کہا، کہیں تجھے علم تو نہیں ہے
وکالت تو ایسے کر رہی ہے کہ جیسے تجھے معلوم ہو۔ تو بڑھیا نے کہا بڑبڑ نہ کر، اب سونے دے۔ جب خاموشی ہوئی تو اسے محسوس ہوا کہ بڑھیا کے علاوہ بھی کوئی سانس لے رہا ہے۔ یہ چپکے سے اٹھا اور اندھیرے میں دیوار کا سہارا لے کر ٹٹولنے لگا۔ اچانک اس کا ہاتھ چھوٹے شہزادے کے بالوں میں جا اٹکا۔ اس نے جھٹکا دے کر پوچھا، کون ہے؟ شہزادے نے بھائی کو جگایا اور کہا، بھیا اب اٹھ جا، کافی سو چکے۔ دوسرا شہزادہ بھی جاگ گیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ کون ہے؟ تو شہزادے نے کہا کہ اگر سیدھی بات بتا دیں تو امان ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں امان ہے۔ شہزادے نے کہا کہ اللہ اور رسول کی امان؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اور رسول کی امان۔ شہزادے نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ اس امان کے گواہ ہیں؟ اس نے کہا محمد گواہ ہے۔ شہزادے نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس کا وکیل اور شاہد ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ شاہد ہے۔ تو شہزادے نے کہا کہ ہم عطرت یہاں پہ نقطے تھوڑے سے ملے ہوئے تھے، ہم عطرت نبی اولاد علی اور فرزندان مسلم ہیں۔ یہ سنتے ہی یہ ظالم بپھر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری خاطر کہاں کہاں مارا پھرا ہوا ہوں، شکر ہے کہ پھر بھی تم مجھے ہی مل گئے ہو اور انعام میرا ہی مقدر ہے۔ اس نے دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اتنا تشدد کیا کہ دونوں کے رخساروں سے خون بہنے لگا، اور پھر اس نے دونوں شہزادوں کے دونوں ہاتھ پسے گردن باندھے اور ستون کے ساتھ کھڑا کر کے باندھ دیا، اور رات کھڑے ہوئے گزر گئی۔ صبح کو یہ اٹھا، دونوں کو ساتھ لیا۔ بڑھیا نے چھڑانے کی کوشش کی، اس نے تلوار ماری اور وہ وہیں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر اس نے اپنے غلام سے کہا کہ ان دونوں کو دریا کے کنارے لے جا، قتل کر کے لاشیں دریا میں ڈال دینا اور سر میرے پاس لے آنا۔ جب غلام دونوں شہزادوں کو لے کر چلا تو بڑے شہزادے نے کہا، تیرا رنگ ہمارے نانا کے غلام بلال جیسا ہے، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ جہنم میں جائے؟ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ شہزادوں نے کہا کہ تیرے نبی کی عطرت علی کے نواسے اور مسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں کے قدموں میں گر گیا، پاؤں کو چوم کر تلوار دور پھینک دی اور عرض کیا کہ نام محمد پر میری تو جان قربان ہو، میں آپ کے خون سے ہاتھ رنگین نہیں کرتا۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگائی اور دور چلا گیا۔ حارث نے کہا کہ تو نے غلام ہو کے میری نافرمانی کی ہے، اچھا نہیں کیا۔ غلام نے کہا کہ جب تک تو اللہ کی اطاعت میں تھا اس وقت تک میں آپ کا مطیع تھا، لیکن اب جب کہ آپ نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی ہے تو میں نے دنیا اور آخرت میں تجھ سے میں بری ہوں۔ پھر اس نے بیٹے سے کہا کہ تلوار لے اور جا کر ان کو قتل کر دے تاکہ میں ابن زیاد سے انعام لے آؤں۔ حارث کا بیٹا دونوں کو لے کر چلا۔ شہزادوں نے کہا کہ تو کتنا حسین ہے اور کتنا جوان ہے، کتنا افسوس ہوگا کہ جب تیرا یہ حسین جسم آتش جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو شہزادوں نے کہا کہ ہم نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت، علی کے نواسے اور مسلم کے بیٹے ہیں۔ اس نے بھی تلوار پھینک دی اور شہزادوں سے معافی مانگ کر دریا میں کود گیا۔ حارث نے کہا، بیٹا ہو کر تو بھی نافرمانی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تیری نافرمانی کر کے اللہ کی اطاعت کر لینا اس بات سے بہتر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے تیری اطاعت کی جائے۔ حارث نے کہا، مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے بغیر تمہیں کوئی بھی قتل نہ کرے گا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور دونوں کو لے کر دریائے فرات پر آیا اور تلوار میان سے نکالی۔ جب دونوں شہزادوں نے برہنہ تلوار دیکھی تو دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دونوں نے کہا، ایسا کر کہ ہمارے خون سے ہاتھ سرخ نہ کر، تجھے دولت کی ضرورت ہے، ہمیں غلام بنا لے، بازار میں جا کر ہمیں فروخت کر دے، تجھے 2000 درہم سے زیادہ مل جائیں گے۔ محمد کو قیامت میں اپنا مدعی نہ بنا۔ اس نے کہا، میں تمہیں قتل کر کے وہی 2000 درہم ابن زیاد سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ دونوں شہزادوں نے کہا، کیا تجھے ہماری قرابت نبویہ کا خیال نہیں آ رہا؟ حارث نے کہا کہ تمہارا رسول سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شہزادوں نے کہا، اچھا ایسا کر، ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا، جیسے وہ مناسب سمجھے گا وہ خود فیصلہ کر لے گا۔
حارث نے کہا مجھے ابن زیاد کے دربار میں جو تقرب تمہارے سر لے جانے سے حاصل ہوگا وہ زندہ لے جانے میں نہیں ہوگا۔ شہزادوں نے کہا ہماری کم سنی پر ترس کھا۔ حارث نے کہا میرے دل میں تمہارے لیے رحم پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور شہزادوں نے کہا کہ اگر تو خواہ مخواہ ہمیں قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر ہمیں چند رکعت نماز پڑھ لینے دے۔ حارث نے کہا کہ اگر تمہیں نماز فائدہ دیتی ہے تو بے شک پڑھ لو۔ دونوں شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی کہ یا حیو یا حکیمو یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ بالحق فاستون حقنا من فی الدنیا والآخرہ۔ سامعین یہاں پہ زیر زبر پیش کچھ نہیں ہے اور کافی چیزیں مٹی ہوئی بھی ہیں، لیکن میں نے پڑھنے کی کوشش کی۔ لکھا ہے حارث نے بڑے شہزادے پر وار کیا، اس کا سر قلم کر کے تھیلے میں رکھا اور لاشا دریا میں ڈال دیا۔ اس نے دیکھا کہ لاشا دریا کی سطح پر اس طرح رک گیا کہ جس طرح زمین پر رکھا ہوا تھا۔ پھر یہ چھوٹے شہزادے کے پاس آیا، دیکھا تو شہزادہ اپنے بھائی کے خون سے اپنے بالوں کو رنگین کر رہا تھا۔ اس نے وار کیا اور اس نے وار کے ارادے سے تلوار کو لہرایا۔ شہزادے نے بھائی کا سر سینے سے لگا رکھا تھا۔ شہزادے نے کہا کہ تجھے اپنے معبود کا واسطہ ہے، مجھے اپنے بھائی کا خون اپنے چہرے پر مل لینے دے۔ حارث نے کہا اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ شہزادے نے کہا میری خواہش ہے کہ میں اسی طرح نانا کے پاس جاؤں۔ شہزادہ بھائی کے سر پر جھکا ہوا تھا۔ حارث نے 1-2 مرتبہ کہا، شہزادے نے سر نہ اٹھایا تو اس نے شہزادے کو پس گردن سے شہید کر دیا۔ شہزادے کے ہاتھوں سے بھائی کا سر چھوٹ گیا۔ اس نے دونوں سر اٹھا کر تھیلے میں ڈالے اور چھوٹے شہزادے کا لاشا بھی دریا میں ڈالا، اور دونوں لاشیں ایک دوسرے کی طرف چل کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق پانی میں غائب ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق شمال کی جانب بہنے لگے۔ سامعین اب یہاں پر مزید آگے کیا ہوا یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔